اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صلوات ایک اور صلوات ہدیہ کریں گے۔ سورہ مبارکہ نساء کی یہ آیہ کریمہ جو ایک مرتبہ پھر اپنے محترم سننے والوں کے سامنے تلاوت کی، پروردگار عالم اپنے اس کلام میں اپنی ہی قسم کھا کے مومنوں کا پتہ بتا رہا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ اپنی قسم کھا کے نبی کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ خود اللہ ہی خود اپنی قسم کھا کر ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے جو نبی مکرم کی حکمیت کو تسلیم کرتے ہوں۔ مسلمان ہونا کتنا مشکل ہے، کوئی واقعی انسان سے پوچھے، اور مومن ہونا کتنا مشکل ہے، کوئی واقعی مسلمان سے پوچھے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پہ۔ اور پھر مومن ہونے کے بعد واقعی مومن ہونا کتنا مشکل ہے، کوئی حضرت سلمان فارسی سے پوچھے، کوئی صاحبان ایمان مسلم شخصیات سے پوچھے۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ بظاہر تو ایک بیان اور ایک خطابت میں ذکر ہوئے، لیکن اس کے اندر ایک مکمل مضمون پوشیدہ ہے۔ انسان ہونا کتنا مشکل ہے، اللہ خود ہر انسان کو انسان نہیں مانتا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے دو طرح کے انسانوں کا ذکر کیا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ صلوات پڑھ دیجئے ذرا نبی کی ذات پہ۔ آپ اسی آیہ کریمہ میں لے لیجئے کہ پروردگار عالم نے انسان کو بھی دو طرح کے انسان کو بیان کیا ہے۔ ایک وہ انسان کہ جو ہمیشہ سے قابل ذکر رہا، اور ایک وہ انسان جو متحرک پانی سے بنا اور مختلف مراحل سے گزر کر وہ انسان کہلایا، اور پھر بھی اسے ضرورت ہے کہ کوئی اسے ہدایت فراہم کرے۔ یعنی وہ انسان جو ہدایت دیتا ہے اور وہ انسان جو ہدایت لیتا ہے، یہ دونوں انسان ایک جیسے نہیں ہیں۔
ہرگز دینے والا لینے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو امت میں یہ سوچتا ہو کہ ہم نبی جیسے ہیں، نبی ہم جیسے ہیں، وہ کم سے کم یہ طے کریں کہ تم دینے والے ہو یا لینے والے ہو، کیونکہ دینے والا اور لینے والا برابر نہیں ہے۔ بھائی دیکھیے، آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہ نیکوکار نہیں ہو سکتا، وہ بڑا آدمی، نیک انسان شمار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس میں سے کچھ نہ دے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ عجیب قاعدہ ہے جو پروردگار عالم نے دیا ہے۔ یعنی دو طرح کے انسانوں کو میں اپنے مقدماتی گفتگو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان دو طرح کے ہیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کوئی بر تک، نیکی تک نہیں پہنچ سکتا، نیکوکار شمار نہیں ہو سکتا، نیکی کرنے والا شمار نہیں ہو سکتا، حتی تنفقوا، جب تک کہ وہ انفاق کرے، مما تحبون، اس میں سے کچھ جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ جی ہم جس چیز سے محبت کرتے ہیں نا، ہم خود طے کریں گے نا۔ اللہ نے ہمیں یہ نہیں بتایا پیسہ دے دو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی زمین کا ٹکڑا دے دو، اللہ ہمیں چیزیں نہیں اللہ مصداق نہیں بیان کرے گا، قانون بیان کرے گا۔ مصداق ہم خود بنائیں گے۔ پروردگار عالم نے ہمیں یہ حکم دے دیا کہ جس سے تم پیار کرتے ہو، جسے تم چاہتے ہو، اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دے دو گے تو نیکی کرنے والوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ اب ہر شخص، اتنا بڑا مجمع یہاں تشریف فرمائے، نہ جانے مجلس کہاں کہاں سنی جائے گی، ہر شخص جو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، اس میں سے کچھ دے دے، یہ نیک شمار ہوگا۔ یعنی امت سے بھائی 10واں حصہ مانگا، 2.5% مانگا، 5واں حصہ مانگا، صدقے کی تو کوئی حد ہی نہیں رکھی۔ جو 1 روپیہ دے رہا ہے وہ بھی صدقہ دینے والا، جو 10 لاکھ روپے دے رہا ہے وہ بھی صدقہ دینے والا۔ تو صدقے میں تو اتنی گنجائش دے دی کہ جو تم چاہو دے دو۔ تو امت سے کچھ مانگا، اور امت نے کچھ دینے میں بھی تکلف کیا، اور اہل بیت سے کچھ مانگا، انہوں نے سب کچھ دے دیا۔ اب یہ کیسے برابر ہوں گے سب کچھ دینے والے اور کچھ دینے والے؟ اگر میری بات کوئی یہ سمجھے کہ میں نے مبالغہ کر دیا، میں نے جوش میں کہہ دیا، میں نے کوئی مثلا سبحان اللہ سننے کے لیے کہہ دیا، تو میں پھر قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ یہ قرآن ہے بھائی۔ مانگنے والا مسکین تھا، مساکین نہیں آئے تھے۔ مانگنے والا یتیم تھا، یتامہ نہیں آئے تھے۔ مانگنے والا اسیر آیا تھا، اسرا نہیں آئے تھے۔ مانگنے والا ایک تھا، روٹیاں 5 ملیں۔ میں مولا علی کی بارگاہ میں کہوں، یا علی، یہ مسکین یتیم اسیر جو آپ کے دروازے پر مانگنے آیا، یہاں آپ افطار کر رہے تھے، بچوں کی شفا کی منت میں آپ روزے افطار کر رہے تھے، افطار آپ کے سامنے پنجتن کے سامنے رکھا ہوا تھا، مانگنے والا ایک تھا، یتیمن مسکینن و اسیرا، یتیم مسکین اسیر ایک، مگر جتنے گھر میں سب دے رہے ہیں۔ بھائی ایک روٹی اسے دے دیتے، اس کا بھی پیٹ بھر جاتا اور یہاں بھی افطار ہو جاتا۔ اگر میں مولا علی کی بارگاہ میں کہوں، مولا ایک روٹی اسے دے دیتے، آپ نے سب نے اپنی روٹیاں دے دیں۔ بھائی میں اس جملے کو مکمل کرنے سے پہلے ایک اور تمہیدی جملے کا سہارا چاہوں گا۔ شعراء کرام، ادیب حضرات تشریف فرما ہوں گے، مجلس یقیناً سن رہے ہوں گے۔ شاعری میں ایک کیفیت ہوتی ہے آمد کی، اور ایک کیفیت ہوتی ہے آورد کی۔ ڈاکٹر صاحب، آمد کی کیفیت میں تو بغیر قلم اٹھائے معلوم ہے 25 شعر ہو گئے، ایک شعر کے پیچھے دوسرا شعر، دوسرے شعر کے پیچھے تیسرا شعر۔ قلم روکیں گے تو شعر رکے گا، ایسی آمد ہو رہی ہے۔ اور کبھی ایک مصرے میں ایک ہفتہ لگ جاتا ہے، یعنی مصرع ہی ہو کے نہیں دے رہا، اور پھر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، صاحب مصرع نہیں ہو رہا، مصرع نہیں ہو۔ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ یہی کیفیت ہے۔ تو وہ جو مسلسل شعر آ رہے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں آمد۔ اور جہاں بہرحال شعر مکمل کرنے کے لیے مصرع باندھ لیا جائے، دل سے تو نہیں، شعر تو نہیں ہوا، مولانا بس مصرع باندھ دیا،
اسے کہتے ہیں آورد. ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب. اب ایک ہے آمد اور ایک ہے آورد. ادیبوں کے ہاں آمد کی کیفیت ہوگی، اہل بیت کے ہاں سخاوت میں آمد ہے. یعنی جب یہ دینے پر آتے ہیں تو کچھ چھوڑتے ہی نہیں ہے، سب عطا کر دیتے ہیں. اگر میں نے مولا کی بارگاہ میں صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اگر میں نے مولا کی بارگاہ میں کہا مولا آپ ایک روٹی دے دیتے اور وہ بھی کھا لیتا، آپ بھی کھا لیتے، تو عجب نہیں مولا علی کا جواب آئے کہ مانگنے والے نے کب کہا تھا مجھے علی کی روٹی چاہیے. دروازے پر آ کے مانگ رہا ہے، جتنے رہتے ہیں سب عطا کریں گے. عزیزو، بات دینے کی اور لینے کی آ گئی تو کچھ دیر اور میرے ساتھ رہیے. معاشرے کا فساد ایک سبب سے نہیں ہے. معاشرے میں معاشرتی فسادات، معاشرتی بے ہنگمیاں، معاشرتی عدم توازن ایک وجہ سے نہیں ہے. ہاں کچھ چیزیں اساسی ضرور ہیں، بنیادی ضرور ہیں، مگر بہت سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ غیر متوازن نظر آتا ہے. ان میں جو اساسی چیزیں ہیں نا، ان میں سے ایک اساسی چیز لینے کا جذبہ بڑھنا اور دینے کا جذبہ گھٹنا. دینے والوں کی تعداد کا کم ہو جانا اور لینے والوں کی تعداد کا بڑھ جانا. اچھا یہ تو آپ کے ذہن میں رہے. میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، مگر اپنا ذہن افغانستان نہ لے جائیے گا. ہاں کیونکہ کیا کروں، اب حدیث میں وہ لفظ آیا ہے. معصوم فرماتے ہیں طالبان لا یشبان. دو طرح کے طالب، ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس سے بلند پڑھ لیجئے صلوات. معصوم فرماتے ہیں دو طرح کے طالب، تکرار نہیں کر رہا میں عربی کے لفظ کا، آپ کی خاطر تکرار نہیں کر رہا. دو طرح کے طالب، دو طرح کے خواہش مند، دو طرح کی چاہ، دو طرح کے مانگنے اور چاہنے والے، طلب کرنے والے کبھی بھی پر نہیں ہوتے، کبھی بھی سیر نہیں ہوتے، کبھی بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا. طالب الدنیا و طالب العلم. طالب دنیا کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا. سائیکل پر تھے، موٹر والی سواری آ گئی، وہ سواری آئی، اب 4 پہیوں والی سواری چاہیے. اس میں بھی ہزاروں قسم کی جو ہے وہ طاقتیں اور پاور اور انجن کی کیفیتیں ہیں. صاحب وہ نہیں اب وہ چاہیے، اب وہ نہیں اب وہ چاہیے. اب صاحب اور نہیں، اب تو اڑ کر جایا کریں گے. اب وہ جو اڑ کر جا رہے ہیں اس میں بھی بہت سارے قسم کے ماڈل آ گئے ہیں. کیسا وہ نہیں اب وہ چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تو ان کا تو پیٹ ہی نہیں بھر رہا. انہیں تو سب کچھ دے دو تب بھی ان کا پیٹ نہیں بھر رہا. ساری دنیا کھا جائے تب بھی ان کا پیٹ نہیں بھرے گا. تو یہ جو طالب دنیا ہے نا، اس کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، یہ کبھی سیر نہیں ہوتا. جی آپ کی چہروں کی سنجیدگی مجھے آمادہ کر رہی ہے کہ میں ایک اور مولا علی کا فرمان سنا دوں. مولا صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا. ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. کیا خوب، کیا حسین جملہ ہے مولا کا. رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی، ہم اہل بیت اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعداء مال. اللہ نے ہمارے لیے علم کو رکھا ہے، ہمارے دشمن کے لیے مال کو رکھا ہے. جی اب یہ دو طرح کے طالب ہیں بھائی. ایک طالب دنیا کبھی بھی سیر نہیں ہوگا اور ایک طالب علم کبھی بھی سیر نہیں ہوگا. مسلسل اسے علم چاہیے، مسلسل اور چاہیے. بلکہ میں دانشور تشریف فرمائیں یہیں ایک جملہ کہہ دوں کہ جتنا علم بڑھتا ہے اتنا اپنی جہالت کا پتہ ملتا ہے. علم جہالت تک پہنچاتا ہے بھائی.
یعنی ہمیں احساس بڑھنے لگتا ہے کہ ابھی تو اور معلوم ہونا چاہیے، ابھی تو اور علم میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اپنے علم پر قانع ہو جائے، اگر کوئی اپنے علم پر مطمئن ہو جائے تو اس کے علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن جو اپنے علم پر مطمئن نہیں ہوتا اسے اور چاہیے اور چاہیے، اس کا علم بڑھتا رہتا ہے۔ میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارا کیا ہے مقام، ہم ہیں کون، ہم ہیں بھی۔ جب اللہ کو یہ اچھا لگتا ہو، اے میرے حبیب مجھ سے دو ہی دعا مانگا کرو، یا مجھ سے علم مانگا کرو، یا مجھ سے میری جانب سے مضبوط مددگار مانگا کرو۔ مجھ سے دو چیزیں مانگا کرو، علم مانگو اور طاقت مانگو، دو چیزیں مجھ سے مانگو۔ رب زدنی علما، اے حبیب قل، کہہ دو مجھے اور علم چاہیے، مجھے اور علم چاہیے۔ اور اے حبیب مجھ سے کہہ دو وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، یا اللہ مجھے اپنی طرف سے مضبوط مددگار عطا فرما۔ اگر ولائی مجمع کو میں کھول کر کہہ دوں تو نبی مکرم اللہ سے اللہ کا علم مانگ رہے ہیں اور اللہ سے اللہ کی طاقت علی مانگ رہے ہیں۔ بات بہت روشن ہے۔ توجہ ہے بات کی؟ تو جو چیز معاشرے کے بگاڑ کا سبب ہے اس میں ایک اساسی جو عنوان ہے وہ ہے لینے کا جذبہ بڑھتے چلا جانا، بڑھتے جانا، زیادہ سے زیادہ ہو جانا، اور دینے کا جذبہ کم سے کم ہو جانا۔ تو جب دینے والے زیادہ ہوں اور لینے والے کم ہوں تو معاشرہ ترقی کرنے لگے گا۔ مثالی معاشرہ اس وقت کہلائے گا جب دینے والے زیادہ ہوں اور جب لینے والے کم ہوں۔ لیکن اگر اس کو برعکس کر دیں، لینے والے زیادہ ہوں اور دینے والے کم ہوں، تو معاشرت زوال کی طرف جائے گا، معاشرہ زوال کی طرف جائے گا۔ اگر میرے کسی بچے کو جلدی نتیجہ چاہیے تو میں ابھی یہیں کہہ دیتا ہوں، وہ جو مثالی معاشرہ ہوگا نا، وہ وہی تو معاشرہ ہے جس میں لوگ صدقہ لے کر فقیروں کو ڈھونڈیں گے، اور جسے فقیر سمجھ کے دیں گے وہ خود کہے گا کہ میں بھی صدقہ دینے نکلا ہوں۔ کوئی لینے والا نہیں ملے گا، کوئی مانگنے والا نہیں ملے گا، وہ وہی ایام ہوں گے جنہیں ظہور امام مہدی کے ایام کہا جاتا ہے۔ جب امام ظہور فرما جائیں گے تو ایسا دور آئے گا۔ لہٰذا یہ جو میں نے ایک بات کی ہے، اس کو آپ سے چاہوں گا تھوڑی سی توجہ اور بڑھائیں۔ اس گھرانے نے ہمیں پیغام یہ دیا ہے کہ دینے والے بنو، لینے والے نہیں بنو۔ یہاں تو ایسے نہیں ہے، مگر بعض مجلسوں میں اور پہلے والی مجلسوں میں اللہ کرے وہ سادگی کا دور پلٹ آئے، تھوڑا سا بانیان بھی ذرا پیسے کا غیر ضروری استعمال مجلسوں سے بند کریں، اور ہر طبقہ جو پیسے کا غیر ضروری استعمال مجلسوں میں لے کر آیا ہے اسے ذرا کنٹرول کرے، تو شاید کچھ پچھلا سادگی کا اور روحانیت کا دور پلٹ کے آ جائے، جو مسلسل کمی کی طرف ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی ایجاد ہو رہے ہیں، بہت سارے مسئلے بھی شروع ہو رہے ہیں۔ ان کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ میں نہیں کہتا کہ زمانے کے ساتھ نہ چلا جائے۔ ہم جب ایک چیز کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ اس میں رکاوٹ کون سی چیز ہے۔ رکاوٹ کو جب تک مد نظر نہیں رکھیں گے ہم کسی چیز کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے، اور رکاوٹوں میں ایک بڑی رکاوٹ زمانہ ہے۔ زمانے کے ساتھ کٹ کے نہیں چل سکتے آپ جی۔ یہ جو آپ کے ہاتھ میں ایک سب کے پاس رابطہ کرنے کا ایک ذریعہ موبائل کی صورت میں ہے، اس کے جہاں 85 فائدے ہیں وہاں نقصان بھی ہیں۔ تو اگر ہم نقصانوں کو ہی گنتے رہیں گے تو پھر ہم فائدوں کو کیا کریں گے، اور پھر ہم اس سے کٹ کے نہیں چل سکتے۔ اب سے 40 سال پہلے بینکوں کے اندر جاب کرنا، نوکریاں کرنا، بینکوں سے لین دین کرنا سارے فقہا کے نزدیک ناجائز تھا، تقریباً سب کے نزدیک ناجائز تھا، اور آج تقریباً 1-2% رہ گئے ہیں کہ جن کے نزدیک ناجائز ہے، اس لیے کہ حکم ثانوی ہے، اس کے بغیر آپ کا گزارا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر آپ کا چارہ ہی نہیں ہے۔ حالات ایسے ہو گئے، زمانہ ایسا ہو گیا ہے۔ حکم ثانوی کے مطابق شریعت کے اندر یہ گنجائش ہے، اجتہادی امور کے اندر یہ گنجائش ہے کہ آپ کے لیے رستے نکالے جائیں۔ ایسے ہی کچھ ہمارے
جو عبادتیں ہیں ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں شامل ہو رہی ہیں جو روحانیت میں کمی کا سبب ہیں۔ اور یہ آیت اللہ خمینی کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مادی نعمت آئے گی تو 3 معنوی نعمتیں فرار کر جائیں گی، یعنی دونوں کا آپس میں دوستانہ نہیں ہے۔ مادی نعمت کے ساتھ روحانی نعمتیں چلتی نہیں ہیں، رہتی نہیں ہیں ان کے ساتھ۔ تو ہمارے پاس مادی نعمتوں کا جس کثرت سے اور جس تیزی سے اضافہ ہے، اسی تیزی سے روحانی نعمتوں کی رخصتی بھی ہے، روحانی نعمتوں کا فرار بھی ہے، وہ جا رہی ہیں ہم سے چھوڑ چھوڑ کر ہمیں۔ جی پہلے تو دور سے علم کو دیکھ کر مراد پوری ہو جاتی تھی، پہلے تو دور سے ذوالجنہ کی زیارت کرتے ہوئے ایک توسل کی کیفیت، ایک لو لگنے کی کیفیت ہوتی تھی، ایک اپنے مولا سے بات شروع ہو جاتی تھی اور بڑے بڑے لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ اور آج شاید ایسا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو وہ سبب کیا ہے؟ وہ سبب بھی بے ہنگمی کے ساتھ اور غیر متوازن انداز سے مادی چیزوں کا اضافہ ہے۔ تو جب ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے تو پھر یہ مسئلے ہوں گے۔ تو میں اپنے اصلی مضمون کی طرف آ رہا ہوں، وہ یہ کہ دینے کا جذبہ زیادہ ہو اور لینے والے کم ہوں۔ ٹھیک ہے، پہلے کیا ہوتا تھا؟ شخصیات تشریف فرمائیں، پرانے عزادار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پر تبرک بانٹنے کے لیے اپنے کسی ایک عزیز کو ٹوکرا دے کے، تھال دے کے، سینی دے کر کھڑا کر دیا جاتا تھا کہ مرمرے، بتاشے، یہ مونگ پھلی، یہ نختیاں، یہ آپ جو ہے وہ دروازے پہ کھڑے ہو جائیں اور آنے والوں کو بانٹیں۔ تو دینے والا ایک ہوتا تھا، لینے والے 1000 ہوتے تھے۔ تو جب لینے والے زیادہ ہوتے تھے اور دینے والا ایک ہوتا تھا تو جی وہ انگوٹھا بھی چھلتا تھا اور جو ہے وہ دھکا بھی لگتا تھا، اور کبھی کبھی تو ایسی آوازیں بھی آتی تھیں کہ چاچا مجھے دے دو۔ اب وہ مڑ کے دیکھتا تھا یہ میرا بھتیجا کون سا ہے، اور پھر کہیں سے آواز آتی تھی ماموں ہمیں بھی دے دیجئے۔ اب وہ ایک وقت میں ایک آدمی کوئی دے گا نا، اور لینے والے 25 ہیں 50 ہیں جو ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، اور دینے والا ایک ہے۔ تو جب دینے والا ایک ہے تو پھر رشتے بھی گھڑے اور بنائے جائیں گے۔ یعنی میں اگر یوں کہہ دوں کہ جب لینے والے زیادہ ہوں تو پھر رشتہ داریاں بھی بنائی جاتی ہیں، اور جب دینے والا ایک ہو تو پھر دھکا بھی لگتا ہے، کھبا بھی چلتا ہے، گھٹنا بھی پھوٹتا ہے، انگوٹھا بھی چلتا ہے، یہ والی کیفیت ہوتی ہیں۔ تو بانی مجلس کیا کرتا تھا اس وقت میں؟ وہ کہتا تھا بھائی ایک اور دروازہ کھلوا دو، ایک اور تھال دے کر کھڑا کر دو کسی کو۔ اب جب دو جگہ سے بٹ رہا ہوتا تھا تو پھر مجمع تقسیم ہو جاتا تھا، پھر بھی اگر نہیں سنبھلتا تھا کہتے ایک اور دروازہ کھلوا دو۔ تو بس اس کا حل کیا نکلتا تھا؟ حل یہ نکلتا تھا کہ دینے والے بڑھاتے چلے جاؤ تاکہ تکلیف کم ہوتی چلی جائے۔ عزیزان گرامی، میں بس ایک جملہ کہہ کر اپنی اب تک کی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ ہم کربلا کے دسترخوان پر آ کے بیٹھتے ہی اس لیے ہیں، میں لفظوں کو اور بہتر کروں، ہم فرش عزا پر آ کے بیٹھتے ہی اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر دینے کا جذبہ بڑھے، لینے کا جذبہ نہ رہے۔ کربلا واحد زمین ہے، واحد واقعہ ہے کربلا کا واقعہ، جنہوں نے دینے کا جذبہ بڑھایا ہے، جو سب کچھ دے کر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، وہ یہ گھرانہ ہے جن سے میرا اور آپ کا گہرا تعلق ہے۔ بات بہت روشن ہے، پروردگار عالم خود اپنی ہی قسم کھا کر اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، بس تمہارے رب کی قسم، اللہ اکبر۔ مجھے تو یہاں سے گزرتے ہوئے ذرا آپ دل کر رہا ہے کہ آپ ایسے ہی نہ گزروں، آپ کی توجہات آپ کے چہرے کی رونق بتا رہی ہے۔ وہ کیسا عبد ہے جس کا معبود اس پر فخر کرتا ہو۔ یہ کون ہے کہ جس کا معبود اس پہ فخر کر رہا ہے؟ ساری دنیا اللہ کی عبدیت کی کیفیت میں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، کچھ مجبور مسلمان ہیں، کچھ مختار مسلمان ہیں۔ کوئی نہیں ملے گا آپ کو جو اللہ کی بندگی میں نہ ہو۔ کچھ مجبوراً بندگی کر رہے ہیں، جیسے چاند سورج، جیسے موسم، جیسے ہوا، جیسے بارش، جیسے پودے پتھر، یہ سب مسلمان ہیں، مگر یہ مجبور مسلمان ہیں۔ اور جن اور انسان ہیں جو مختار مسلمان ہیں، مگر کوئی نہیں ملے گا آپ کو کہ جو اللہ کا بندہ نہ ہو، اللہ کی بندگی نہ کر رہا ہو۔ مگر کیسا وہ بندہ ہے جس پر خود اللہ فخر کرتا ہوا نظر آئے، یعنی سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔
یہ تعریف بندے کی ہو رہی ہے، بندے کے مالک کی ہو رہی ہے، یعنی نبی کی معراج ہو رہی ہے، تعریف اللہ کی ہو رہی ہے۔ ساری دنیا میں واحد ایسا یہ بندہ ہے جس پر اللہ فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس سے بڑا تو میرا کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ میں کئی سال پہلے اس منبر سے کہہ چکا ہوں، تکرار کر رہا ہوں۔ سب سے اللہ چاہتا ہے، ہر بندے سے اللہ چاہتا ہے کہ وہ آرام کو چھوڑ کر مصلی پر آ جائے، وہ بستروں کو چھوڑ کر مصلوں پر آ جائے، مگر اپنے مصطفیٰ سے کہتا ہے میرے مصطفیٰ کبھی بستر پہ بھی چلے جایا کرو، قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ اب وہ بندہ نبی مکرم کی صورت میں اس کی قسم اللہ کھا رہا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے میرے حبیب، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو آپ کو اپنا حکم نہ مانتا ہو مشاجرات میں اور اختلافات میں، اور پھر جب آپ فیصلہ سنا دیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جب آپ فیصلہ سنا دیں تو پھر آپ کے فیصلے پہ وہ شک نہ کرتا ہو، آپ کے فیصلے کو من اور ان مان لیتا ہو، اور ایسے مانتا ہو وَيُسَلِّمُ تسلیما، جیسے ماننے کا حق ہے۔ عزیزو، ہم نے کل اپنی بحث کو اپنے عنوان عشرہ کو شروع کیا تھا، اور موسم کی اور باران اور بارش کی وجہ سے نسبتاً آپ کی شرکت آج کی نسبت کچھ کم تھی۔ مضمون بہت روشن ہے کہ جو امت میں اختلافی ترین موضوع ہے، جس کا فیصلہ نبی کر کے گئے ہیں، اور اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ اپنے اختلافات میں میرے نبی کے فیصلے کو آخری فیصلہ مانوں، وہ جو مسئلہ جس پر امت میں بحث و مباحثہ ہے، جھگڑا نہیں ہے، الحمدللہ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اختلاف ہے، اور علمی اختلاف ہے، اور اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، سب کو آپس میں کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی اختلاف ضرور ہوگا۔ اختلاف حسن ہے، اختلاف جاذبیت ہے، اختلاف جینے کا مزہ ہے، اختلاف معاشروں کی تازگی ہے، اختلاف تحقیقی اداروں کے تحقیقی مزاجی کے لیے ضروری ہے۔ اختلاف کے بغیر یونیورسٹیز بند ہو جائیں، اختلاف نہ ہو تو میڈیکل کی دنیا سونی پڑ جائے، اختلاف نہ ہو تو تعلیمی دنیا ماند پڑ جائے، کتابیں لکھی ہی جاتی ہیں اختلاف کی بنیاد پر، نظریات کے ساتھ تصادم میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اختلاف کی بنیاد پر۔ اختلاف بری چیز نہیں ہے، جن چیزوں میں اختلاف ہے ان میں سے ایک موٹا موضوع ہے عقیدہ امامت۔ عقیدہ امامت، ہم عقیدہ امامت کو جس انداز سے پیش کرنا چاہتے ہیں، میرا کوئی بھائی اور ہوگا جو کسی اور انداز سے پیش کرنا چاہتا ہے، تو مجھے حق ہے، اس ممبر کو حق ہے کہ میں اپنے انداز سے عقیدہ امامت کو سمجھنے کی کوشش کروں، اور اس بچے کا جو اس ممبر سے متفق ہے اس کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو اس ممبر سے لے کر جائے، ایسا ہی ہے۔ تو سب سے زیادہ اس عقیدے کے اوپر جو روشن ترین دلیلیں ہیں وہ عقلی دلیلیں ہیں، یعنی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر 3 افراد بھی سفر کر رہے ہوں تو 3 میں سے کوئی ایک ان 3 کا امیر قرار پائے، ان کا کوئی بڑا بنے، اور بڑا بنائے بغیر اگر سفر کریں گے تو سفر ناکام رہے گا، یا کم سے کم اچھا سفر نہیں رہے گا۔ ہمارے گھر کے اندر بھی جو ہمارے گھر کے بڑے ہوتے ہیں انہیں رب البیت یا ربۃ البیت عربی میں کہا جاتا ہے، گھر کی بڑی خاتون کو ربۃ البیت کہا جاتا ہے، گھر کے بڑے فرد کو رب البیت کہا جاتا ہے۔ جی، ہم اپنے والدین کو بھی ربیانی کہتے ہیں، ہمارے 2 رب، یعنی ہمارے 2 سربراہ، یعنی ہمارے 2 تربیت کرنے والے، ہمارے 2 حاکم۔ لہٰذا یہ تو عقلی طور پر مسئلہ بہت روشن ہے کہ کوئی نہ کوئی پورے ماحول کے اندر کسی کو بڑا کرنا پڑے گا، کسی کو بڑا ماننا پڑے گا۔ بہت زیادہ قومیات کے اوپر بات کرنے کا میرا ارادہ نہیں ہے، لیکن یہاں مجھے دل کر رہا ہے ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ جس قوم کے اندر ہر شخص لیڈر نظر آئے اور کوئی کارکن ڈھونڈنے سے نہ ملے، وہ بھی قوم زوال کر جائے گی۔ لہٰذا کوشش کریں کہ کارکنوں میں اضافہ ہو اور رہنما اسی کو بنایا جائے جس میں کچھ صفتیں ہوں۔ وہ کون سی صفتیں ہیں؟ میں ایک صفت صرف سن لیجئے مجھ سے،
اپنے لیے بات کر رہا ہوں، آپ کے لیے بات کر رہا ہوں، کہ کم سے کم کردار کا اچھا ہو۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اسے بلند بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ تو عزیزو، مجھے آج کی اس بحث کے اندر آپ سے جو بات کرنا تھی وہ بہت دیر تو ہوتی جا رہی ہے، مگر جلدی سے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس انداز سے زندگی گزارو، اور پسندیدہ ترین مضمون ہے قرآن مجید کا۔ دیکھیے، اللہ نے امت پر، مخلوق پر اپنی جو نعمتیں نازل کی ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت کا اگر ذکر نہ ہو اور لاکھوں نعمتوں کا ذکر ہو جائے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوہا، اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، خود قرآن نے ہمیں مجبور بتایا ہے، ہمیں عاجز بتایا ہے اللہ نے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اگر تم چاہو گے بھی، توجہ میرے ساتھ ہے، اگر تم چاہو گے بھی تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ تو اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہوئیں ہمیں نہیں پتا۔ کون کون سی نعمت؟ اپنے 6 فٹ کے بدن پہ ہی میں ذرا دیکھ لوں، اپنے آپ کو ہی آئینے میں کھڑا کر کے دیکھ لوں، میرے اس بدن کے اوپر ہی اللہ نے سینکڑوں نعمتیں رکھی ہیں، اور ہر نعمت میں بھی 25 نعمتیں رکھی ہیں۔ میں ویسے ہی 25 کہہ رہا ہوں، شاید سینکڑوں نعمتیں رکھی ہیں۔ آنکھ میں بظاہر ہمیں آنکھ ایک نعمت لگ رہی ہے نا، اس آنکھ کے اندر جتنی الجھنیں ہیں، جتنے شعبے ہیں، جتنے اس میں نسیں اور اس میں اللہ نے نظام قرار دیے ہیں، وہ ہر ایک اپنی جگہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جو آنکھوں کے بیمار لوگ ہیں، وہ کبھی کہتا ہے کہ صاحب اس کو یہ بیماری ہے، اس کو وہ مسئلہ ہے، اس کو وہ مسئلہ ہے۔ آنکھ تو ایک ہے، مسئلے 50 ہیں، تو یعنی مسئلے 50 ہیں تو نعمتیں بھی 50 ہیں۔ جن کے ہاں وہ مسئلہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ نعمت ہے۔ تو اب نعمتیں کتنی گنیں گے، کیسے گنیں گے؟ ذرا سا اگر میرا اور آپ کا یہ ہماری بھویں جو ہیں وہی کہیں سے ڈاٹ پڑ جائے اس کے اندر اور بال اڑنا شروع ہو جائیں، تو لوگ لاکھوں روپے لگا کے تو وہاں بال اگواتے ہیں۔ یہ 2 بال کتنی بڑی نعمت ہیں جو انسان کا چہرہ بنا بھی رہے ہیں اور بگاڑ بھی رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو کہاں کہاں تک گنیں گے۔ اللہ کی نعمتیں بہت ہیں، مگر پروردگار عالم نے جو امت پر، انسانیت پر اور اپنے چاہنے والوں پر، حتیٰ انسانوں پر جو اپنی بڑی نعمتیں نازل کی ہیں، انہیں اللہ نے کچھ یوں بیان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان کیا ہے، اللہ نے نعمت نازل کی ہے مومنین کے اوپر کہ ان میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ تھوڑی توجہ چاہوں گا، میں مضمون سجانے جا رہا ہوں، اللہ کرے میرا مفہوم مجھ سے بیان ہو جائے۔ جی، اللہ یہاں رسالت کو، اللہ یہاں نبوت کو نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہے۔ یہ نبی کی نبوت، یہ ہمارے آخری رسول کی رسالت، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کس کے اوپر؟ مومنین کے اوپر اللہ کی نعمت۔ مگر یاد رہے کہ یہاں لقد من اللہ علی المؤمنین، توجہ، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے مومنین کے اوپر۔ یہ صیغہ ماضی کا صیغہ ہے، فعل ہے، فعل ماضی، یعنی ہو چکا۔ نعمت میں نے تمہیں دے دی، نعمت تم تک آ گئی، یعنی میں نے تمہیں رسول دیا اپنی نعمت کے طور پر، اب دوبارہ نہیں دوں گا، اب کوئی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ لقد من اللہ، ہو گئی نعمت، دے دی ہم نے تمہیں ایک نعمت رسول کی صورت میں، فعل ماضی ہے، ہم نے نعمت تمہیں دے دی۔ لیکن ایک اور آیت نظر آئی جس میں فعل مضارع ہے، جس میں اللہ نعمت کا ذکر کر رہا ہے استمرار کے ساتھ کہ نئی نعمتیں میں دیتا رہوں گا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور اللہ کی نعمت آئی ہے اور آتی رہے گی ان لوگوں پر جنہیں زمین میں کمزور بنایا گیا، ہم ان کمزور لوگوں کو امام بھی بنائیں گے اور ہم ان کمزور لوگوں کو زمین کا وارث بھی بنائیں گے۔ وہاں نبوت کے ساتھ فعل ماضی تھا، یہاں امامت کے ساتھ فعل مضارع ہے۔ نبوت بار بار نہیں آئے گی، امام بار بار آتا رہے گا۔ نبوت بھی اللہ کی نعمت، امامت بھی اللہ کی نعمت، مگر امامت اللہ کی نعمت ایسے ہے کہ جو ختم ہو نہیں رہی ہے، ابھی تو سلسلہ جاری ہے، امام آتا رہے گا، ہر زمانے میں امام ہم بھیجتے رہیں گے۔
امامت کا عنوان تمہیں اللہ کی نعمت کے طور پر لینا ہوگا۔ اچھا، ایک اور آیت مجھے یاد آ رہی ہے کہ جو اس دونوں آیتوں کو ذرا اور روشن کر دے گی، کیونکہ قرآن کا قاعدہ تو یہ ہے کہ یفسر بعض ببعض، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، ایسے ہی ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 103 میں ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اس کے حق کے ساتھ، ایسے اختیار کرو جیسا اختیار کرنے کا حق ہے، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور خبردار مر مت جانا، خبردار مر نہ جانا، مگر مرنا تو مسلمان مرنا۔ اچھا، یعنی مسلمان مرنا ہمارے اختیار میں ہے جی، مرنا نہیں مگر مرنا تو مسلمان مرنا۔ آیت یہاں رکی نہیں، کیسے مسلمان مرے؟ اللہ کی نعمت، کیسے مال سالم رہے اس کا تو انتظام، کیسے جان سالم رہے اس کا تو انتظام نعمت الہی، لیکن کیسے اسلام سالم رہے، کیسے دین سالم رہے، اس کے انتظام کو امامت کہا جاتا ہے۔ توجہ بڑھائیں گے تھوڑی سی عزیزو، یعنی میرا مال کیسے محفوظ رہے یہ اگر میں انتظام کر لوں تو یہ تو اللہ کی نعمت، میری جان محفوظ رہے یہ میں صحت کے معاملات کو بہتر کر لوں تو یہ اللہ کی نعمت۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا اسلام محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں مسلمان رکھنا چاہتا ہوں، تم مرو تو مسلمان مرنا، کیا کریں کہ مسلمان مریں۔ توجہ بڑھائیں گے تھوڑی سی، انتہائی سنگین گفتگو ہے جسے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار مر مت جانا، مر نہ جانا، مگر مرنا تو مسلمان مرنا۔ وَاذْكُرُوا، اب کیسے مسلمان مریں گے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ کیسے مسلمان مریں؟ اللہ کہہ رہا ہے مسلمان مرو، کیسے مسلمان مریں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اب جو سب نے ترجمہ کیا ہے میں نے وہ پہلے کر دیا ہے، مگر اب وہ ترجمہ سنیے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھ کر اور اپنے بزرگوں سے جان کر سمجھ کر ترجمہ کرنے کی آج کوشش کر رہا ہوں۔ کیا ترجمہ کروں گا؟ ترجمہ بدل رہا ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل کر تھامو۔ امامت کا مسئلہ فرد کا نہیں ہے، اجتماع کا ہے۔ امامت کا مسئلہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، سماج کا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ ہاں، یہ کون سا ترجمہ ہوا کہ تفرقے میں نہ پڑو؟ وہ غلط آدمی ہے، وہ غلط بات کر رہا ہے، کیسے اختلاف نہ کریں؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو پھر ہر اختلاف کی خلاف بات کر رہا ہے، اللہ ہر اختلاف کو روک رہا ہے۔ خبردار سب بات کر رہے ہیں تو تم خاموش ہو جاؤ، اکثریت بات کر رہی ہے تو خاموش ہو جاؤ، میٹنگ میں سب نے ایک بات کر لی ہے تو تم بھی خاموش رہتے۔ بھائی اجلاس میں سب نے ایک بات کی تو تم بھی خاموش رہتے، تم نے علیحدہ سے بات کر کے تفرقہ ڈال دیا۔ بھائی بات یہ نہیں ہے کہ تم خاموش رہتے، بات یہ ہے کہ کس پر خاموش رہتے۔ ساری دنیا مل کر اگر میں خواری کو حلال کر دے گی تو ہم خاموش رہیں؟ ساری دنیا اگر بدکاریوں کو حلال کر دے تو ہم خاموش رہیں؟ ساری دنیا مل کے علی کو چھوڑ دے تو کیا ہم خاموش رہیں؟ نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ خبردار اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور اختلافی باتیں مت کیا کرو۔ بھائی یہ تو عجیب سے آدمی ہے، جہاں بولتے ہیں اختلافی باتیں کرتے ہیں، ان کا تو کام ہی یہ ہے، یہ تو سب سے ہٹ کے چلتے ہیں، ان کا تو بین ہی علیحدہ بجتا ہے، ان کا تو انداز ہی کچھ اور ہے۔ نہیں، دیکھا جائے کہ کس موضوع پر خاموش رہنا جرم ہے اور کس موضوع پہ بولنا عبادت ہے۔ جی، چڑھتے سورج کو سلام کرنا تو علی والوں کا کام نہیں ہے۔
علی والے تو دیکھیں گے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، ہمیں چاہے تنہا ہو. اور یاد رکھیے، میں ان بچوں جوانوں سے بات کر رہا ہوں، شخصیات تشریف فرما ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑی مشکل دور گزارا ہے. جی میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، خبردار، حق کے بارے میں، حق کے باب میں اگر تم تنہا رہ کر بھی بولو گے نا تو پورا لشکر بن کے سامنے آؤ گے. اس لیے کہ حق گوئی کی جو طاقت ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اور بلند صلوات نبی کی ذات پر. بات آگے بڑھے. خبردار اس رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو. اب رسی کیا ہے بھائی؟ یہ رسی کہاں لٹکی ہوئی ہے؟ خانہ کعبہ کی چھت پر لٹکی ہوئی ہے، مکے میں لٹکی ہوئی ہے، مدینہ منورہ میں یہ رسی ملے گی. کہاں سے یہ رسی ملے گی؟ رسی ہے کہاں یہ؟ اور رسی کہتے کسے؟ رسی کم سے کم 2 ڈوروں کے بٹنے کو کہتے ہیں. آپ 14 ڈوروں کو بٹیں گے تو مضبوط ہو جائے گی. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر. مجھے اندازہ ہے کہ گرمی ہے، اکثر دوستوں کو میں پسینوں میں دیکھ رہا ہوں، مگر میرا حال آپ سے کچھ سوا ہے، میرا حال آپ سے کچھ ذرا زیادہ ہے. انتظام تو بہت اچھا کیا ہے، انتظام میرے دوستوں نے بہت اچھا کیا ہے، مگر کہیں کہیں مجھے کچھ ہوا پھینکنے والے جو آلے ہیں نا وہ ذرا خاموش نظر آ رہے ہیں. تو اب یہ بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل ایسا نہیں ہوگا. تو جتنی سہولت فراہم کر سکتے ہیں، اور اس کو ڈبل کر دیجئے، اسے دگنا کر دیجئے، اسے زیادہ سے زیادہ کر دیجئے. اور شاید کچھ مسئلہ کچھ اور بھی ہے، شاید آپ کی حفاظت کی خاطر بھی انہیں بند کیا گیا ہے. تو بہرحال آپ تھوڑا سا اور برداشت کیجئے مجھے. میں 5-8 منٹ اور بولنا چاہتا ہوں. وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو. جب نبی سے پوچھا گیا اللہ کی رسی کیا ہے تو آپ نے ایک جواب دیا. جب علی سے پوچھا گیا اللہ کی رسی کیا ہے تو آپ نے ایک جواب دیا. مولا علی سے پوچھا گیا اللہ کی رسی کیا ہے، فرمایا قرآن. نبی سے پوچھا گیا اللہ کی رسی کیا ہے، فرمایا علی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی قرآن اور علی کو ملائیں گے تو اللہ کی رسی بنے گی. تو ساری امت کی صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پہ. تو اب اللہ کی رسی کے بارے میں جھگڑا نہیں کرنا. میں آپ کو بہت دیر لگا دی اس ایک آیت کے اس حصے تک پہنچنے میں. فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. پہلا کیا جملہ؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. دوسرا جملہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تیسرا جملہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. چوتھا جملہ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یہ جو اللہ کی رسی ہے نا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کو بار بار دہراؤ، بار بار دہراؤ، بار بار دہراؤ. خبردار اگر تو کوئی تم سے کہے نا کہ ہر سال وہی ذکر کیوں. اچھا سال تو پھر سال ہے، ہر مجلس میں علی کی بات کیوں، ہر جگہ ہر بات ہر ذکر میں ان کا ذکر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کی نعمت کو بار بار دہراؤ. یعنی اللہ کی نعمت نبوت، اللہ کی نعمت امامت. یعنی بار بار جاؤ نبی کے دروازے پر، بار بار پہنچو امامت کے فلسفے تک، تاکہ کیا فائدہ ہو. اب فائدہ سنیے اللہ نے کیا بیان کیا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اسی ایک نعمت امامت نے ہی تو تمہیں جوڑا ہے. توجہ ہے حضرات کی.
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تم اس ایک نعمت یعنی ولایت اہل بیت یعنی امامت اہل بیت کی وجہ سے، تم اس ایک نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے. مجھے بتائیے یہاں کوئی پنجابی بیٹھا ہے، کوئی پٹھان بیٹھا ہے، کوئی گلگت اور بلتستان کا بیٹھا ہے، کوئی اردو بولنے والا بیٹھا ہے، کوئی پشتو بولنے والا بیٹھا ہے، آپ ان ساری زبانوں والوں کو بھائی کس نے بنایا؟ آپ مختلف قبیلوں والوں کو کس نے بھائی بنایا؟ وہ علی کے ذکر نے بنایا. یہ ذکر اہل بیت ہے جو ہمیں بھائی بھائی بناتا ہے. یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو ہمیں بھائی بھائی بنا دیتا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. تم دشمن ہو جاتے، ایک دوسرے کو کاٹنے لگتے، ایک دوسرے کو چیرنے پھاڑنے لگتے، تم دیوانے ہو جاتے، درندے ہو جاتے اگر علی نہ ہوتے. اگر مفہوم ولایت نہ ہوتا، اگر مفہوم امامت نہ ہوتا، اگر مفہوم خلافت نہ ہوتا تو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے. کنتم شفا حفرۃ من النار. تم دوزخ کی تہ میں تھے. ابھی دوزخ تو آئی نہیں، تہ میں کیسے تھے؟ یعنی تمہارے اندر تہ میں جانے کی پوری صلاحیتیں تھیں. جی تفسیر قرآن بیان ہو رہی ہے بھائی. جی کنتم شفا حفرۃ من النار. تم دوزخ کی تہ میں تھے. تو دوزخ تو ابھی بنی نہیں، تو اس کی تہ میں کون تھا؟ کیسے ہو سکتا ہے کوئی؟ یعنی پوری صلاحیتیں تھیں تمہارے اندر کہ تم دوزخ کی تہ میں تھے. کنتم شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا. ہم نے اس ایک نعمت کی وجہ سے تمہیں دوزخ سے نکالا ہے. بھائی تھوڑی گردن ہلا دو اللہ کے واسطے. ہم نے اس ایک نعمت کی وجہ سے تمہیں دوزخ سے نکالا ہے. فانقذکم منہا. ہم نے اس ایک نعمت عظمائے ولایت علی، نعمت عظمائے ولایت اور امامت علی، اس ایک نعمت کی وجہ سے ہم نے تمہیں باہر نکالا. کذالک یبین اللہ لکم. اللہ تمہارے لیے اسی طرح اپنی آیات کو بیان کرتا رہے گا. لعلکم تہتدون. شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ. اللہ کی سب سے بڑی نعمت ولایت علی، امامت مولا علی. مجھے نہیں معلوم کہ کل میں اس مضمون پہ جب بات کروں گا تو یہ بات نہ جانے مجھ سے رہ نہ جائے، لہٰذا یہیں میں وہ حدیث سنا دیتا ہوں. سنی شیعہ نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب. اگر ساری انسانیت علی کی محبت پر جمع ہو جاتی، لما خلقت النار، تو میں دوزخ ہی نہ بناتا. توجہ کر لیا آپ نے. اللہ کی سب سے بڑی نعمت ولایت و امامت مولا علی. اسلام کی بقا غدیر میں ہے اور غدیر کی بقا مباہلے میں ہے اور مباہلے کی بقا کربلا میں ہے اور کربلا کے ذکر میں تازگی عقیدہ ظہور مہدی میں ہے. کوئی ہے نا جو پرسہ لینے آیا ہے؟ کوئی ہے نا امام حسین کا وارث جسے ہمیں تسلیت دینی ہے، تعزیت دینی ہے، جو ہماری مجلس میں آتے ہیں. اسی لیے میں ان جوانوں بچوں سے کہتا ہوں، بیویاں خواتین بیٹھی ہیں، کہ مجلس میں کسی کو کوہنی نہ لگ جائے، کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. اس لیے کہ اس مجمع کی قسمت اتنی بلند ہے کہ ان کے درمیان آ کر امام سجاد بیٹھتے ہیں.
ان کا بڑا مقام ہے۔ میں تو اپنے قبیلے کے اکثر ذاکرین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ کوئی بے ادبی، کوئی ان کے بارے میں ایسی بات نہ ہو جائے جو ان کی دل آزاری کا سبب ہو، کوئی مجھ سے ایسا جملہ نہ ہو جائے۔ آپ بھی مجھے معاف کریں گے اور آپ کے اور میرے مولا بھی مجھے معاف کریں گے۔ ارادی اور غیر ارادی طور پر اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو مولا مجھے معاف کریں۔ بڑا مقام ہے آپ کا۔ من بکا او اب کا او تبا کا، میرے معصوم امام فرماتے ہیں جو ہمارے جد حسین پہ روئے، آپ رونے والے آپ میرے محتاج نہیں ہیں، میں آپ کا محتاج ہوں۔ یعنی میں ذاکر، میں مرثیہ خان، میں نوحہ خان، میں خطیب آپ کا محتاج ہوں، آپ میرے محتاج نہیں ہیں۔ سب سے پہلے جس کا ذکر امام نے کیا ہے نا، وہ آپ کا کیا ہے، رونے والوں کا۔ آپ میرے محتاج نہیں ہیں۔ آپ تو کوئی بھی مرثیہ کی کتاب اٹھائیں گے، کوئی بھی نوحے کی کتاب اٹھائیں گے، ایک نوحہ پڑھ کے رو لیں گے، آپ کے لیے جنت ہو جائے گی۔ میں آپ کا محتاج ہوں کہ آپ آئیں تو میں پڑھوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ من بکا او اب کا، جو رلائے، اور تباہ کا، جو رونے کا ماحول بنائے۔ یعنی یہ مجلس کرنے والا بانی، محتمم، منتظم، یہ اگر خلوص اور سچائی کے ساتھ، اور الحمدللہ صحیح ہے، الحمدللہ صحیح ہے، تو پھر معصوم کی نگاہیں ان پر ہوتی ہیں جن کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ میں چند روز پہلے روایت پڑھ رہا تھا، جناب زہرا انہیں بہت عزیز رکھتی ہیں جو سیدہ کے بچے پہ روتے ہیں۔ علامہ نقن صاحب نے بھی یہ جملہ بیان کیا ہے کہ تسم دموع الباکین، جب مجلس ہوتی ہے نا تو سیدہ مجلس میں آتی ہیں، فی یدہا خرقۃ، بیوی کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ آمادہ ہو۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے والوں میں قرار دے۔ تسم دموع الباکین، رونے والوں کے آنسوؤں کا جو نور ہے نا، یہ جو ہر قطرے سے ایک نور ظاہر ہو رہا ہے جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ جو نور ہے نا انہیں نور نظر آ رہا ہے، یہ نور وہ جمع کر کے جاتے ہیں۔ اب ایک روایت سنا دوں جو سیدہ ہی کی روایت ہے۔ بی بی فرماتی ہیں الدموع علی الحسین تفوج رائحۃ الجنہ، اللہ حسین پہ رونے والوں کے آنسوؤں سے جنت کی خوشبو خلق کرے گا۔ یہ جو امام حسین کے نام پر آنسو گرتا ہے نا، ان آنسوؤں سے اللہ ان سب کو جمع کر رہی ہیں سیدہ، اور ان آنسوؤں سے جنت کی خوشبو بنے گی۔ جنت میں جب خوشبو آئے گی تو ان آنسوؤں سے اللہ خلق کرے گا اس خوشبو کو۔ جنت کی خوشبو حسین پر گرنے والے آنسوؤں سے بنے گی۔ یہ کچھ مقام کم نہیں ہے۔ آج 3 محرم گزر گئی، قافلہ کربلا میں آ چکا۔ مولا حسین نے، حضرت عباس نے، حضرت علی اکبر نے تقسیم کر دیا کہ کون کس خیمے میں رہے گا، اصحاب کہاں رہیں گے اور اہل بیت کہاں رہیں گے۔ اور سب سے آگے خیمہ ہے حضرت عباس کا، جو سارے خیموں کا محافظ وجود ہے، جو سب کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری رکھتا ہے۔ عزادارو، ایسے ایسے اصحاب امام کے کربلا کے اندر آئے ہیں کہ جن کو دیکھ کر حسین یہ فرمائیں انی لا ارا اصحابا کا اصحابی، جیسے اصحاب میرے ہیں ایسے میں نے کسی اور کے اصحاب نہیں دیکھے۔ ان اصحاب میں 2 صحابیوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک کا نام سعید ابن عبداللہ علیہ السلام، اور ایک نام ہے زہیرقین علیہ السلام۔ ان دونوں کا میں ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ خاص طور پر اس لیے کہ یہ 2 وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے امام حسین کی نماز جماعت کی حفاظت کی ہے۔ جب عصر عاشور امام نماز پڑھ رہے تھے اور جماعت ہو رہی تھی کربلا میں ظہر کی، تو امام حسین کی نماز کی حفاظت میں تیر آنا شروع ہو گئے، تو
ان دونوں نے آگے کھڑے ہو کر تیروں کو اپنے اوپر لیا، ڈھال سے گراتے تھے، تلوار سے توڑتے تھے، اپنے اوپر لے لیتے تھے کہ کوئی تیر حسین تک نہ چلا جائے۔ دونوں کو تیر لگتے رہے، سعید ابن عبداللہ کو بھی تیر لگتے رہے اور حضرت زہیرقین کو بھی تیر لگتے رہے، مگر سعید کو تیر زیادہ لگے، یہاں تک کہ کئی مرتبہ یہ مرحلہ آیا کہ سعید زمین پہ گر جاتے، مگر اپنے آپ سے کہتے تھے ابھی حسین کی نماز مکمل نہیں ہوئی، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو حوصلہ دو، اپنے آپ سے باتیں کرتے تھے اور ذرا ہمت کرو۔ اور یہاں امام حسین کا سلام آخر انہوں نے سنا اور وہاں سعید زمین پر گر گئے۔ امام نے آگے بڑھ کر ان کا سر اپنے زانو پر لے لیا، سعید نے اپنا سر ہٹا دیا، امام نے پھر زانو پر لیا، پھر انہوں نے ہٹا دیا۔ جب تیسری مرتبہ ہوا نا تو امام نے فرمایا سعید تم اپنا سر ہمارے زانو سے کیوں ہٹاتے ہو؟ فرمانے لگے مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، کہاں ایک غلام کا سر اور کہا زانو حسین، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ابھی حضرت سعید کا سر امام کی آغوش میں تھا کہ سعید نے مسکرانا شروع کیا۔ امام نے فرمایا سعید مسکرا رہے ہو؟ کہ مولا میرے سرحانے رسول اللہ آ گئے، مجھے اللہ کا نبی نظر آ رہا ہے اور مجھ سے کہتے ہیں سعید تم نے میرے بچے کی جان بچائی ہے، میں تمہیں جنت میں لے جانے کو آیا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد سعید پھر مسکرائے، امام نے فرمایا اب کیوں مسکرائے؟ فرمایا مولا میرے سرحانے علی آ گئے۔ اجرکم اللہ۔ سنیں گے عزادارو، کچھ دیر کے بعد سعید رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام نے فرمایا رو کیوں رہے ہو؟ کیا یہ زخموں کی تکلیف تمہیں رلا رہی ہے؟ کہا نہیں مولا، نہیں مولا، میرے رونے کا سبب یہ ہے میرے سرحانے فاطمہ زہرا آ گئے۔ نبی زادی سیدہ زہرا اتنی غریب کہ مجھ غریب سے آ کر کہتی ہیں کہ تمہیں جنت میں لے جانے کی بشارت دیتی ہوں۔ امام نے فرمایا سعید، اب مولا کو محسوس ہوا کہ سعید اب کچھ دیر بعد شہید ہو جائیں گے۔ فرمایا کچھ کہنا چاہتے ہو، کوئی آخری بات کرنا چاہتے ہو؟ کہ مولا حبیب کہاں ہے، مجھے حبیب سے بات کرنی ہے۔ حضرت حبیب بن مظاہر عقب میں کھڑے تھے، امام نے آواز دے کر کہا حبیب تمہیں سعید بلا رہے ہیں۔ تو حبیب کتنی جلدی آگے آئے ہوں گے؟ قریب آئے تو آواز دے کر کہا ذرا اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ۔ تو حبیب بیٹھ گئے، اپنا کان سعید کے دہن پہ رکھ دیا، تو کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگے حبیب حسین کو چھوڑ کے نہ جانا، حسین تنہا ہوتے جا رہے ہیں، حسین اکیلا، اجرکم اللہ۔ ایک یہ شہید ہے جس نے امام حسین پر اپنی جان ایسے قربان کی، اور ایک شہید کا اور ذکر ذرا دو جملوں میں سن لیجئے، وہ ہیں حضرت زہیرقین، صحابی رسول بھی ہیں، مولا علی کے چاہنے والے بھی ہیں۔ کچھ عرصے تک مولا علی سے ذرا کٹ کے رہے، ہٹ کے رہے، مولا علی کے بعض مخالفوں کے ساتھ بھی رہے، مگر نبی نے ان کا نام شہادت نامے میں بتایا تھا، نبی نے ان کا نام مولا حسین کو لکھ کر دیا تھا کہ یہ بھی تمہارے ساتھ کربلا میں شہید ہوں گے۔ حسین نے چند لوگوں کو ڈھونڈا ہے، ان میں ایک حبیب ہیں، ایک زہیرقین ہے۔ زہیرقین آ گئے مولا کے ساتھ شہادت کے لیے میدان کربلا میں۔ آتے ہوئے اپنی زوجہ کو کہنے لگے میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں، اپنی زوجہ سے کہنے لگے میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ زوجہ نے کہا میرا آپ کا تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ کہا نہیں، میں جہاں جا رہا ہوں نا وہاں سے واپسی نہیں ہے، میں مار دیا جاؤں گا، میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ زوجہ نے کہا مجھے آپ طلاق نہ دیں، ہاں میں آپ کے جانے پر راضی ہوں کہ آپ چلے جائیں۔ ایک غلام اپنی زوجہ کے حوالے کیا کہ اپنی مالکہ کی خدمت کرتے رہنا۔ ادھر زہیر پہنچے ہیں کربلا کے میدان میں، عاشور کے دن شہید ہو گئے۔ 11 محرم کو شہیدوں کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی انیوں پر اٹھا کر جب کربلا سے کوفے کی جانب ظالموں نے سفر کیا ہے نا، تو زہیر کی زوجہ خیمہ لگائے رستے پر بیٹھی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ نیزے کی انی پر میرے شوہر کا سر کٹا سر چڑھا ہوا ہے۔ اپنے غلام کو بلا کر کہا کہ میں تجھے آزاد کر دوں گی، ایک خدمت میری کر۔ کہنے لگا مالکن حکم کریں کیا خدمت ہے؟ خیمے میں سے کفن لے کر آئی، کفن دے کر کہا جاؤ کربلا جا کر اپنے مالک زہیر کو کفن پہنا دو، اگر تو کفن پہنا کر دفنا کر آ گیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ سنیں گے عزادارو، یہ غلام کفن لے کر کربلا گیا،
دوسرے دن جب واپس آیا تو کفن ہاتھ میں تھا، گردن جھکی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو زوجہ زہیر نے کہا میں تجھے آزاد نہیں کروں گی، تو نے میری بات نہیں مانی۔ کہا مالکن مجھے ساری زندگی اپنا غلام رکھیے مگر مجھ سے یہ کام نہ کروائیے۔ کہا تو بتا واضح کر کے کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا مالکن کفن ایک تھا مگر وہاں تو علی اکبر کا لاشا بھی ہے، وہاں تو قاسم و محمد کے لاشیں بھی ہیں، وہاں تو حسین کا لاشا بھی ہے، میں کیسے زہیر کو کفن پہنا دیتا؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ہمارے وطن کی محافظت فرما، غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے حمایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ